بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور المطلقات طلاق یافتہ عورتیں یتربصن وہ انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثۃ تین قروء تین حیض۔ واو اور لا نہیں یحل حلال لہن ان عورتوں کے لیے ان یہ کہ یکتمنا وہ چھپائیں ما جو خلق پیدا کیا اللہ اللہ نے فی میں ارحامی رحموں ہن ان عورتوں کے ان اگر کننا ہیں وہ یؤمننا ایمان رکھتی باللہ اللہ پر والیومی اور دن پر الآخری آخرت کے۔ واو اور بعولت شوہر ہننا ان عورتوں کے احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو لٹانے کے فی میں ذالک اس ان اگر ارادو وہ ارادہ رکھتے ہوں اصلاحاً اصلاح کرنے کا۔ واو اور لہنہ ان عورتوں کے لیے مثلو مانند ہے الذی اس کے جو علیہن علیہ اوپر ہن ان کے علیہن جو ان کے ذمہ ہے بالمعروف دستور کے مطابق۔ واو اور للرجالی مردوں کے لیے علیہ اوپر ہن ان عورتوں کے درجہ ایک درجہ ہے واللہ اور اللہ تعالی عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں جو اللہ پاک نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر اگر وہ اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا اور ان کے شوہر اگر اصلاح کی نیت رکھتے ہوں اصلاح کرنا چاہتے ہوں تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان بیویوں کو اپنی زوجیت میں دوبارہ لٹا لیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان کے اوپر حقوق ہیں معروف طریقے کے ساتھ۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے جس میں اللہ رب العزت طلاق یافتہ عورت کے بارے میں اس کی عدت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب طلاق یافتہ عورت کی مختلف قسمیں ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اگر کوئی آزاد عورت اور اپنے ہسبینڈ کی طرف سے اس کو طلاق ہو جائے، وہ آزاد عورت ہو اور اس کو پراپر طریقے سے پیریڈز آتے ہوں تو پھر اس کی عدت جو وہ 3 حیض ہوگی، یعنی کہ جب اس کو طلاق ہوگی اس کے بعد جب ایک مرتبہ پیریڈز آئیں گے تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ وہ اچھی طرح سے جب اس کے 5-6 دن جو بھی اس کی عادت کے دن مکمل ہو جائیں پھر غسل کر کے فارغ ہو، پھر وہ دن ٹائم گزرے دوبارہ پیریڈز ہوں پھر وہ مکمل ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ پیریڈز ہوں تو مکمل ہو جائے گا۔ بے شک اس عرصے میں بعض اوقات جلدی ہوتے ہیں بعض اوقات لیٹ ہوتے ہیں، تو اس کے جب بھی یہ 3 پیریڈز مکمل ہو جائیں گے غسل کر کے وہ پاک ہوگی تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ عورت کی بھی مختلف قسمیں ہوں گی اور مختلف عدت کی بھی قسمیں ہوں گی۔ مثلا اگر عورت بچی بہت چھوٹی ہے اس کا نکاح ہو جائے یا بہت بوڑھی ہے اور اس کو طلاق ہو جائے تو ان دونوں صورتوں میں اس کے چونکہ پیریڈز نہیں ہوتے بہت چھوٹی عمر میں بھی اور بہت بڑی عمر میں بھی، سو کیا ہوگا اس ایج میں 3 مہینے عدت ہے۔ اسی طرح اگر عورت آزاد نہیں ہے جیسے لونڈی وغیرہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 2 حیض ہے، 2 حیض اس کی عدت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس کو اگر
लॉन्डी की जो इद्दत है, अगर वो बच्ची या बूढ़ी है और उसको हैज़ नहीं आता तो उसकी 1.5 महीना उसकी इद्दत है। और एक ऐसी लड़की जिसके साथ निकाह हुआ लेकिन ना ही हस्बैंड उससे मुबाशरत कर सका और ना ही उनको ऐसा हलवत सहीहा यानी तन्हाई में रहने का मौका मिला, कोई रात गुजारने का जिसमें वो उनके लिए कोई चीज़ रुकावट नहीं थी। हलवत सहीहा मतलब बिल्कुल तन्हा वो इकट्ठे हुए ना हों, तो फिर यानी कोई बाहर किसी मुल्क में है, उनका निकाह हो गया, तो फिर तलाक होगी मिलने से पहले या मुबाशरत से पहले, तो उस सूरत में कोई इद्दत नहीं है। तो ये सारी याद रखने वाली बातें हैं। तो जो तलाक याफ्ता औरत है उसकी 3 हैज़ इद्दत है। तो इस 3 हैज़ का बहुत सारे इसमें अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। एक तो सबसे बड़ी हिकमत ये है कि बहुत क्लियर हो जाएगा कि उसकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को ताकीद फरमा दी कि किसी औरत के लिए हलाल नहीं है कि जो अल्लाह ने उसके रहम में पैदा किया है उसको वो छुपाए। यानी अगर उसका अल्लाह और उस आखिरत के दिन पर ईमान है तो कभी भी ये ना छुपाए। क्यों? कि हाँ, हामिला औरत की जो इद्दत है वो वज़े हमल है। अगरचे उसको तलाक के 3 घंटे बाद भी बेबी उसका हो जाए तब भी उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी, और उसके 8 महीने बाद भी उसकी अगर तलाक के 8 महीने बाद अगर उसका बच्चा पैदा हो तो फिर उसकी इद्दत 8 महीने होगी। इसीलिए ताकीद की गई है कि खुदा न खास्ता किसी को कोई औरत प्रेग्नेंट है और ये बताए ही ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसकी तलाक हो और फिर उसके बाद वो 3 महीने 2 ढाई महीने गुजार के फिर वो कहे कि मैं जो है ना दूसरे हस्बैंड से शादी कर सकती हूँ और वो प्रेग्नेंट हो, तो फिर ये कि एक नस्ब का मसला हो जाता है कि उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो असल बाप का है बच्चा उसी का वाज़े तौर पे हो। और दूसरी बात, एक और बात याद रखने वाली ये है, बाज़ लोग ये कहते सुने गए हैं कि मैं प्रेगनेंसी में तलाक नहीं होती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर ये ना कहा जाता कि तलाक याफ्ता औरत अपना हमल ना छुपाए। ये होता कि फिर उसको तलाक ही नहीं हुई जब हमल था, तो लिहाजा हमल ना छुपाए और दूसरा हेज़ को भी ना छुपाए। यानी कि खुदा न खास्ता ये तो एक प्राइवेसी वाली बात होती है। एक लड़की को ही पता होता है कि उसको पीरियड्स हुए हैं नहीं हुए हैं, तो वो ये भी छुपा सकती है। मसलन कि वो कहे अभी हस्बैंड से रुजू ना करना चाहती है, तो वो 3 हेज़ उसको आ चुके हैं और वो कहे नहीं अभी तक नहीं आए, यानी टाइम ऊपर करना चाहे, या फिर ये कि जल्दी शादी करने की खुदा न खास्ता किसी को वो हो और वो जो है ना उसकी अभी 3 हेज़ नहीं हुए, 1 हुआ है 2 हुए हैं, अभी नहीं पीरियड्स आ रहे, तो वो जो कह दे कि नहीं मेरे हेज़ मुकम्मल हो गए। तो यानी कि ना ही वो हेज़ को छुपाए और ना ही प्रेगनेंसी को छुपाए, क्योंकि अगर वो अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखती है, बहुत ताकीद से ये बात कही गई है। अब वऊलतुहुन्ना हक़्क़ु बिरद्दिहिन्ना, इसका मतलब ये है चूँकि तलाक की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। एक तलाक़ रजी होती है, वो एक तलाक या 2 तलाक़ें जब दी जाती हैं तो उसकी तलाक़ रजी कहते हैं। मसलन एक मरतबा तलाक दे दी जाए, जैसे एक लफ्ज़ के साथ कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, या फिर उस दफ़ा नहीं हुआ और रुजू हो गया, फिर दोबारा उसने एक मरतबा ऐसा कह दिया कि मैं तलाक देता हूँ, या फिर एक ही टाइम में 2 मरतबा कह दिया कि मैं तलाक देता हूँ, तो 2 मरतबा भी तलाक़ रजी होती है और 1 मरतबा भी। 1 मरतबा और 2 मरतबा अगर तलाक दे दे तो उस तलाक़ रजी कहते हैं। उसमें इद्दत के अंदर मर्द जो वो रुजू कर सकता है। और यहाँ पर ये ताकीद की गई है कि वो ज़्यादा हकदार है, मतलब बजाय इसके कि उस औरत की इद्दत मुकम्मल हो, हैज़ आए उसको और फिर वो बाहर जाके शादी करे किसी और से, उससे ज़्यादा हक उसके हस्बैंड का है। अगर वो अरादो इस्लाहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई उनके लिए बहुत खुला नहीं छोड़ दिया, फरमाया अगर वो इस्लाह का इरादा करते हैं, ये नियत ना हो कि एक मरतबा जो है इद्दत पूरी होने से पहले रुजू करें, फिर उसको जो है ना दोबारा तलाक दे दे, फिर इद्दत पूरी होने से पहले करे, बार-बार ये सारे अहकामात, ये सारे मसाइल अल्लाह पाक ने इसलिए बयान फरमाए कि औरत की कोई हक तलफी ना हो। पहले ज़माने में ये होता था कि तलाक दे दे, ना तलाक देते थे ना छोड़ते थे, बार-बार ना कोई इद्दत मुकर्रर होती थी ना कुछ। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को ये हक दिया है कि उसका टाइम वेस्ट ना हो, एक मुकर्ररा मुद्दत हो और उसके अंदर वो इसके तमाम हुकूक से बरी-ज़िम्मा हो जाए, कहीं और वो निकाह करना चाहे तो कर ले। तो इसलिए फरमाया कि अगर वो नियत करते हैं इस्लाह की, यानी वो उस औरत को बसाना चाहता है, उसको शर्मिंदगी है और जो उनके आपस में मसाइल वगैरह थे उन सबको ठीक करना चाहता है, तो वो ज़्यादा हकदार है। अगर औरत नहीं भी मान रही, मर्द अगर रुजू करना चाह रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पसंद फरमा रहे हैं कि उसके साथ उसकी दोबारा यानी कि उसको रुजू का हक दिया जाए। रुजू सिर्फ मुँह के साथ कहने से भी हो जाता है, या उसको औरत के साथ कोई अटैचमेंट करने से भी उसकी रुजू हो जाता है, साबित हो जाता है, और वो औरत ज़िम्मेदार है कि वो उसके साथ ही रहे, लेकिन बशर्त ये कि वो इस्लाह करना चाहता हो। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हो तो औरत रुजू करने से मना कर सकती है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ,
یہ بہت پیارا جملہ ہے جس میں اللہ رب العزت عورت کے حقوق کو بیان فرما رہے ہیں۔ لہٰذا میری پیاری بہنوں، میں پہلے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب میں یہ کہوں گی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، تو آج کی بے باک عورتوں کی طرح یہ مت سوچیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ کیوں دیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ہماری دلجوئی کے لیے کیا فرما دیا، ہمیں ایک بڑا حق دے دیا، فرمایا کہ ان عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حق ہیں ان پر۔ یعنی مثال کے طور پر عورت کے ذمہ ہے کہ مرد کے گھر کی دیکھ بھال کرے، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اس کی یعنی کہ کسی غیر مرد سے کسی سے بات چیت نہ کرے، تعلق نہ کرے، ہسبینڈ کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، یہ ساری چیزیں، اور اس کے جو شرعی حقوق ہیں اس کے جیسے کہ اس کا ملاپ وغیرہ، اس کی ہر چیز ضرورت پوری کرنا، تو یہ چیزیں جنسی ضرورت پوری کرنا، تو یہ ساری اس کے ذمہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ویسا ہی مردوں کے اوپر بھی عورت کے حقوق ہیں، مثلاً ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، کپڑے کا، رہائش کا انتظام کرنا، اور ان کی دلجوئی کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے ہر اچھے برے میں ان کا ساتھ دینا، بہت ساری چیزیں۔ یعنی کہ جس طرح عورت کے ذمہ یہ ہے کہ مرد کو خوش رکھے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا اس کو کسی طرح کی پریشانی الجھنوں میں نہ ڈالے، اسی طرح مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ پیار محبت سے اور اچھے طریقے سے رکھے۔ یہ اتنا بڑا جملہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، بالمعروف کا مطلب ہے دستور کے مطابق اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شریعت کا حکم توڑ رہا اور اس کی اطاعت بس ہر حال میں کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے وہ دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو، ضرورتوں کو سمجھیں اور پورا کریں، اور دونوں کریں، صرف عورت کے لیے ہی صرف ضروری نہیں ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس جملے پہ بہت زیادہ بولنے کی ضرورت ہے، حالانکہ تفسیر میں بہت زیادہ اس پہ لکھا گیا ہے، اس لیے زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ میری وہ خوبصورت، وہ پیاری بہنیں جو یہاں اللہ رب العزت کا کلام سن رہی ہیں، ان کے دل میں ایسے اشکالات نہیں ہوں گے کہ اللہ پاک نے درجہ کیوں دیا ہے۔ پہلی بات، وہ اللہ رب العزت ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے کہ ہر عورت کے لیے، مرد کے لیے، خاندانی نظام کے لیے، ازدواجی نظام کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو اللہ پاک نے جو مرد کو فضیلت دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک نہیں ہزار حکمتیں ہوں گی، لیکن پھر بھی کچھ بچیوں کے ذہن میں ایسے اشکالات آتے ہیں، مرد کو کیوں کہا گیا ہے، مرد بڑا کیوں بنتا ہے، مرد ایسے ہے ایسے ہے، عورت جو ہے وہ برابر ہیں، اور یہ آج کل کی آوازیں سن سن کے ہماری بچیوں کے ذہن میں بھی ایسی باتیں آتی ہیں۔ تو مرد کو یہ مطلب نہیں ہے، حقوق میں مرد اور عورت برابر ہیں، اعمال میں برابر ہیں، اللہ کے پاس درجے برابر ہیں، یعنی جو جتنا عمل کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرد کو عمل کا زیادہ اجر ملے گا یا عورت کو کم ملے گا، ایسا نہیں ہے، ہر طرح کے حقوق برابر ہیں، صرف کیا ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی جسمانی ساخت، اس کی ذہنی ساخت ایسی بنائی ہوئی ہے کہ وہ ذمہ داریاں زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ڈالی ہیں، اور وہ ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا بھی کر سکتا ہے۔ اخراجات اٹھانا، کمائی کرنا، گھر والوں کا خیال رکھنا، ہر چیز اس کے ذمہ ہے۔ عورت کے ذمہ صرف کیا ہے، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا۔ ہاں، اگر خود عورت کام کرنا چاہے تو اس کو کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن اور پھر اس طرح شادی کرنا، ہر شادی میں بھی عورت کی مرضی ضروری ہے، اس کی مرضی کے ساتھ شادی ہوگی، بہت اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ پہلے زمانوں میں جو پہلے وقت تھا اس میں حقوق بالکل نہیں تھے، عورت کے مرد کے جنازے کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا، کبھی ان کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے، کبھی بعض اوقات بعض کچھ زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ عورت کو انسان کی حیثیت حاصل نہیں تھی، بہت زیادتیاں ہوتی تھی۔ اور آج کا دور کیسا آیا کہ دونوں افراط و تفریط، آج کے دور میں عورت کو بالکل برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اور اس مرد اور عورت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور عورت میں یہ ہے، یہ اسلام نے جتنے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بہت لمبا ٹاپک ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری پیاری بیٹیوں کو اور بہنوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ پاک نے فضیلت دی ہے مرد کو ایک درجہ، صرف ایک درجہ، ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ ایک سکول میں اگر پرنسپل دو ہو جائے نا، نظام نہیں چل سکتا، ایک فیکٹری میں دو مالک ہو جائے، نظام مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے مرد اور عورت کو برابر اگر رکھا جاتا ہے تو نظام مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک دوسرے کے بعد رکھا ہے۔ جیسے کہ کام جو ہے نا ایک بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹر جو بہت سارے بنائے جاتے ہیں لیکن مل جل کے کام کرتے ہیں، لیکن جو حکم ہے وہ آرڈر ہے وہ ایک کا چلتا ہے۔ اس میں بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری تفاسیر میں نے اس میں پڑھی ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو فضیلت دی ہے، اس میں اللہ پاک کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن یہ صرف اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہے، ورنہ ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ اسلام نے جتنے عورت کو حقوق دیے ہیں اتنے کسی مذہب میں کسی جگہ پر بھی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان بھی عورت کو وہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا نہیں دیتا، جہاں نہیں دیتا تو یہ اس کی غلطی ہے، لیکن اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم۔
اللہ کی ذات غالب بھی ہے، اللہ جانتا ہے کیا کس طرح بہتر ہے، حکیم حکمت والا بھی ہے، کس کے لیے کتنا بہتر ہے، عورت کو کتنا دیں گے تو ان کے لیے ٹھیک ہے، مرد کے لیے کتنا، عورت اتنی یعنی جذباتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے اور ہر طرح سے عورت جو ہے وہ کمزور ہے، اور یہ کمزور ہونا بھی اس کے اوپر سوٹ کرتا ہے، یہ بھی اس کے اندر خوبصورتی لاتا ہے، حسن لاتا ہے، لیکن یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور وہ تمام عورتیں جو باہر بھی ہیں، جو آج یہ نعرہ لے کے نکلی ہیں لیکن وہ پڑھتی لا الہ الا اللہ ہیں، تو اللہ رب العزت ان تمام کو سمجھ عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت اپنے حقوق، ہر ایک حقوق مانگ رہا ہے، اپنے فرائض کوئی بھی ادا نہیں کرتا، اللہ پاک ہر ایک کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب فرائض ہم ادا کریں گے تو حقوق ہمیں خود مل جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔